یہ کہانی ایک خواب کی ہے، کچھ لوگوں کا خواب تو کچھ کے لیے ایک بھیانک حقیقت۔ یہ کہانی ایک ایسے زمین کی ہے جس پر دعویٰ کرنے والے تو کئی ہیں مگر قبضہ صرف کچھ چند کا ہے۔ یہ کہانی ظلم، سازش، جنگ اور طاقت کے نشے کی ہے۔ یہ کہانی ہے گریٹر اسرائیل کی، وہ آئیڈیالوجی جس نے دنیا کے پولیٹکس، ہسٹری اور اکانومی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہم اس کو کچھ ملٹیپل پوائنٹس میں جانیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، یورپ میں یہودیوں پر ظلم و ستم۔ یہودیوں کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ دربدر رہے۔ ان پر ظلم کا آغاز اینشینٹ رومن امپائر کے دور سے ہوتا ہے، جب 70 AD میں رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد جیوز ڈیفرنٹ کنٹریز میں پھیل گئے۔ مڈل ایجز میں یورپ کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں یہودیوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا جاتا رہا۔ انہیں کاروبار میں دھوکہ دہی کا الزام دے کر نکال دیا جاتا، کبھی پلیگ کا ذمہ دار قرار دیا جاتا اور کبھی انہیں قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا۔ اسپین میں 1492 AD میں کیتھولک بادشاہ فرڈینینڈا اور ایزابیلا نے انہیں زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا یا پھر جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح فرانس، انگلینڈ اور ادر یورپین کنٹریز میں بھی یہودی مسلسل ظلم سہتے رہے۔ 19th سینچری اور 20th سینچری میں بھی یہودیوں کو یورپ میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن سب سے بھیانک ظلم سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا، جب ہٹلر کی لیڈرشپ میں نازی جرمنی نے ملینز آف جوز کو ہولوکاسٹ کے تحت قتل کر دیا۔ ان کے لیے یورپ میں زمین تنگ ہو چکی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہودیوں نے ایک مستقل اور محفوظ ملک کا خواب دیکھا، اور وہ زمین تھی پیلسٹائن۔ پوائنٹ نمبر 2، پیلسٹائن کی طرف جیوز کی مائگریشن اور بالفور ڈکلیریشن۔ 1897 میں جیوز لیڈر تھیوڈور ہرزل نے جائنزم موومنٹ کی بنیاد رکھی، جس کا پرپس یہودیوں کے لیے قومی ریاست کا قیام تھا۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے برٹشرز کا تعاون حاصل کیا گیا۔ 1917 AD میں برٹش فورین منسٹر آرتھر بالفور نے ایک سیکرٹ پروپوزل رکھا جسے بالفور ڈکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں برٹشرز نے جیوز سے وعدہ کیا کہ وہ پیلسٹائن میں ان کے لیے قومی وطن بنانے میں مدد کرے گا۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، پیلسٹائن پر برٹشرز کا قبضہ تھا، یعنی برٹشرز نے وہ زمین دینے کا وعدہ کیا جو ان کے خود کی تھی ہی نہیں۔ دوسرا، اس وقت فلسطین میں عرب مسلمز اور کرسچنز میجورٹی میں تھے، مگر جیوز کو زبردستی وہاں پر آباد کیا گیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جیوز کی بڑی تعداد پیلسٹائن پہنچی اور برٹشرز نے ان کی مدد کی۔ 1948 AD میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور ملینز آف پیلسٹینینز کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، مسلمانوں کی غلطیاں اور یورپین یونین کی چالاکیاں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان اس سازش کو روک کیوں نہیں سکے؟ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مسلمز آپس میں بٹے ہوئے تھے، عرب کنٹریز میں اتحاد نہیں تھا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ نمبر 2، ترکی کی اوٹومن امپائر کمزور ہو چکی تھی۔ خلافت عثمانیہ وہ واحد قوت تھی جو پیلسٹائن کو بچا سکتی تھی، مگر فرسٹ ورلڈ وار میں شکست کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ تیسرا، عربوں نے برٹش سازشوں کا شکار ہو کر ترکی کے خلاف بغاوت کر دی۔ عربوں کو جھوٹے وعدے کیے گئے کہ انہیں ایک آزاد عرب ریاست دی جائے گی، مگر برٹشرز نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ چوتھا، مسلم لیڈرشپ ڈپلومیٹیکلی کمزور تھی۔ جب یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے قیام کا معاملہ آیا تو مسلم کنٹریز نے افیکٹو ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز نہ اپنائیں، جس کا نتیجہ اسرائیل کے حق میں نکلا۔ فورتھ پوائنٹ، اسرائیل کی طاقت کا راز اور ویسٹرن ہیلپ۔ اسرائیل دنیا کے سب سے چھوٹے مگر طاقتور ترین کنٹریز میں سے ایک ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی کنٹری کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ تو اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، امریکہ اور یورپ کی مکمل حمایت۔ امریکہ نے اسرائیل کو ہر ممکن ملٹری، اکانومی اور ڈپلومیٹک سپورٹ فراہم کیا۔ 1973 AD کی جنگ کے بعد امریکہ نے اسرائیل کا کھل کر سپورٹ کیا۔ دوسرا، ایکسٹریملی اسٹرانگ انٹیلیجنس۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد دنیا کی بہترین اسپائی ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے، جو ہر خطرے کو پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی۔ اسرائیل نے ماڈرن ٹیکنالوجی، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بہت سرمایہ کاری کی ہے۔ چوتھا، یہودیوں کا انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم پر کنٹرول۔ دنیا کے بڑے بڑے بینک، میڈیا اور بڑی بڑی کارپوریشن کمپنیز میں یہودیوں کا بہت بھاری اثر و رسوخ ہے۔
پوائنٹ نمبر 5، گریٹر اسرائیل کا خواب اور اس کی حقیقت۔ یہودیوں کی ایک خاص تعداد گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتی ہے، جس کے مطابق اسرائیل کی سرحد کو ایکسپینڈ کر کے مدینہ، مکہ، عراق، سیریا، ایجپٹ اور ترکی کے کچھ حصوں میں شامل کیے جائیں۔ یہ خواب ایڈٹ اسرائیل ہاشلما کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اسرائیل کے کچھ پولیٹیشنز اور ریلیجیس ایکسٹریمسٹس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ مگر کیا یہ ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار ہے اور اسرائیل کی اصل طاقت عربوں کی کمزوری ہے اور مغرب کی مدد ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور اپنی طاقت کو سمجھیں تو گریٹر اسرائیل کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اس کے کردار ہم سب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تاریخ سے سبق سیکھیں گے یا پھر تاریخ ہمیں سبق سکھائے گی؟